ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے 34واں کرپٹ ترین ملک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پنجاب کے وزیر قانون ہیں. پنجاب پاکستان کا تقریباً 60% آبادی کا حصہ ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ یہ پرسپشن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے آئی ہے یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ پرسیپشن نہیں ہے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسپیرنسی والے ہیں ان کے تو اندازے جو ہیں یا ان کے جو میئرز ہیں وہ ان کی کرپشن کو جو ہے وہ ناپ ہی نہیں سکتے، میئر ہی نہیں کر سکتے. یہ کرپشن، جس قسم کی کرپشن اس وقت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے وہ ریکارڈ جو پہلے ان کے خلاف بنے تھے، جو پہلے ان کا دور تھا 88 اور 93 والا، انہوں نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور اس وقت تو یعنی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ NIC میں جو انہوں نے لگایا تھا وہ ایاز نیازی، جو کوئی دبئی میں کہتے ہیں کوئی نائٹ کلب کا کوئی وہاں پہ تھا مینیجر وغیرہ، تو اس نے یہاں اربوں روپے کی جو ہے اس ادارے میں جو ہے وہ کرپشن کی ہے. OGDC جو ہے وہاں پہ وہ جو ایک کوئی FA فیل کے میٹرک فیل آدمی لگا کے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے، سٹیل مل کا معاملہ دیکھ لیں. تو انہوں نے تو کرپشن کا وہ انداز اپنایا ہے اور کرپشن کا وہ سکیل انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو تو میرا نہیں خیال کہ ٹرانسپیرنسی والے جو ہے وہ میئر کر سکتے ہوں گے یا انہوں نے میئر کیا ہوگا. انہوں نے تو ڈاکومنٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اندازہ لگایا ہوگا. اگر وہ صحیح اندازہ لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ حکمران اس طرح سے لوٹیں جس طرح سے ملک کو یہ لوٹ رہے ہیں. انٹرنیشنل کو ڈال رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کرپشن کے ریکارڈ بھی توڑ دیے آپ کی حکومت نے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. اب رانا صاحب کو تو ایسی باتیں کرنے کی عادت ہے، وہ ہر چیز کو بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں. اور I'm sorry، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی، انہی کے چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں اتنی کرپشن ہے کہ جو اینیول ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ADP جو ہے ٹوٹل، اس کے تو 50% جو ہے وہ کرپشن میں جا رہا ہے. ذرا اس کے بارے میں بتائیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی سطح پر اتنی کرپشن ہے اور وہ پرسیپشن نہیں وہ حقیقت ہے، تو ذرا پھر ہمیں آگاہی فراہم کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو رائیونٹ کے لیے جو روڈ بنائی گئی تھی، رنگ روڈ، اور اس وقت جو رائیونٹ سے قصور کی طرف جو روڈ جاری ہے، جو خاص طور پر رائیونٹ تک جو جا رہی تھی لاہور سے، اس پہ جو 8 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں وہ کس کھاتے میں گئے ہیں؟ پھر یہ مجھے بتایا جائے کہ جو انہوں نے 31 ٹاسک فورسز بنائی تھی اور اس میں سے بتایا گیا ہے کہ بیشتر نان فنکشنل تھی، اور اس میں جو PMLN کے ایکٹیوسٹوں کو بھر کے ان کو گاڑیاں اور تمام تنخواہیں اور پریولیجز دی گئیں، وہ کس کھاتے میں گئی ہیں؟ فوزیہ وہاب صاحبہ، میرے خیال آپ کے پاس کافی لمبی چارٹ شیٹ ہے، اس پہ ایک ایک کر کے رانا صاحب سے بھی ان کا جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب، آپ نے باتیں سنی، ان تینوں کا اگر بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سڑک بنی ہے رائیونٹ کی سائٹ پہ یا کسی اور سائٹ پہ، تو وہاں سے گزر کے صرف میاں صاحبان نہیں جاتے، پوری دنیا جاتی ہے. اور جو سڑک بنی ہے اگر وہ معیار کے مطابق بنی ہے، کانٹریکٹر نے صحیح کام کیا ہے، تو اسے آپ کرپشن نہیں کہہ سکتے. جس کرپشن کی بات میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یعنی ڈپارٹمنٹس میں جو کمیشن مافیا ہے، جو چھوٹے موٹے جو کانٹریکٹس میں جو لوگ جو ہے وہ ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، انہوں نے اس کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہم اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اور 31 ٹاسک فورسز جو نان فنکشنل ہیں جس میں بھرتیوں کا الزام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 31 تو ٹاسک فورسز کبھی رہی نہیں، اور وہ 27 تھیں، ان میں سے پھر ان کو کٹ شارٹ کر کے 18 تھیں. کشمالہ طارق صاحبہ، رانا صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ آپ بھی لاہور میں رہتی ہیں کافی. جو تھیں وہ اب ان کو ختم کر دیا گیا. اب اس وقت کوئی ٹاسک فورس جو ہے وہ یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس کو خزانے سے کوئی تنخواہ یا کوئی پیسہ دیا جاتا ہو. بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکمران جو لوٹ رہے ہیں، جو لوگ صاحب اختیار ہیں، اور وہ یعنی ہر جگہ پہ کسی کارپوریشن کا چیئرمین لگانا ہے تو اس کے پیسے، کسی کا DG لگانا ہے اس کے پیسے، کسی کا MD. کشمالہ طارق صاحبہ، آپ ہوتی ہیں، آپ بتائیں گی رانا صاحب نے جتنی باتیں بتائیں اور 8 بلین کی، جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا رائیونٹ لنک روڈ، یہ ساری باتیں صحیح ہیں؟ دیکھیں جی، اگر اس طرح بات کرنے لگ جائیں تو کوئی اگر اپنے حلقے میں کام کراتا ہے دراتا ہے، دیٹ از ناٹ کرپشن.
اور جیسے ہمارے جب لاہور میں موٹر وے سے آپ اترتے ہیں تو رائیونڈ روڈ کے ذریعے ہی آپ لاہور میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی چوک بلاکس ہیں اور ان سڑکوں کو بڑے ہونے کی ضرورت تھی. تو اگر کوئی بھی اپنے حلقے میں یا اس شہر کے لیے سڑک بنائے تو وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں کرپشن کے زمرے میں وہ ہے کہ اگر آپ ٹھیکیداروں کو پیسے دیں یا ان سے پیسے لیں یا آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ ٹھیکہ دیں، دیٹ از کرپشن. اگر تو وہ وہاں پہ ضرورت ہے اس جگہ کی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے، تو ان چیزوں کے حساب سے اگر وہاں پہ اس کی ضرورت ہے دیٹس فائن. لیکن جو بات ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کی کریں، آپ اس کے بعد پیسے لیں، آپ جیسے او جی ڈی سی ایل کا کیس تھا، جیسے ایل این جی کا کیس تھا، جیسے اسٹیل مل کا کیس تھا، جیسے این آئی سی کا کیس ہے، یہ لیٹسٹ کیسز ہے. آر پی پیز ابھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے. مطلب زبانیں زد عام والا ہے. ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ لیں مذاق اڑ رہا ہے، لوگ ہائے ہائے کر کر بیٹھے ہوئے، مہنگائی ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. آپ انکمپیٹنسی لیول دیکھیے، اس کی وجہ سے کرپشن کا عالم دیکھیے. ان کو صرف وہ جو کہانی ہے کہ ہم اس وقت تباہی پھیر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپوائنٹمنٹس پہ پیسے لے لیں، جیسے رانا صاحب نے کہا اٹ از اے ٹرو، مطلب اٹ از اے فیکٹ وچ از ویری ٹرو کہ ہم وی کانٹ سے کہ یہ ہو نہیں رہا یا یہ صرف پرسیپشن ہے. فوزیہ صاحبہ از انفارمیشن سیکرٹری آف اے پارٹی اینڈ obviously she has to defend it. بٹ میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ being the chairperson of finance committee، جب انہوں نے یہ لوگ کھڑے ہو کے گو مشرف گو کے نعرے لگاتے تھے اور شوکت عزیز کے اوپر بات کرتے تھے، تو سٹاک مارکیٹ کا کیس جو ہم نے انویسٹیگیشن پوری کی ہوئی تھی، اگر اس وقت بند کرا دی گئی تو وہ انویسٹیگیشن انہوں نے کیوں نہیں کھولی؟ اور میں نے کمیٹی میں 10 بار اس چیز کو بولا کہ آپ وہ پیسے واپس منگائیں. سٹاک بروکرز کیونکہ کراچی سے آتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر نہیں بولی گئی. اور یا شوکت عزیز صاحب باہر چلے گئے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی مشرف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے سٹاک مارکیٹ والا کیس نہیں کھولا جو 2005 کی انویسٹیگیشن تھی. دوسری چیز، جو شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے ابھی والے پیچھے، ان کا اپنا سلک بینک تھا، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ فائنانس کمیٹی کے فائنانس منسٹر بھی تھے، اپنا بینک بھی تھا. انہیں 6 ارب سے 8 ارب روپیہ جمع کرانا تھا which is a requirement of اسٹیٹ بینک، اور انہوں نے صرف 2 ارب جمع کرایا ہوا تھا. اور اسٹیٹ بینک کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں دیتا کسی بینک کو بھی، کسی وزیر کو بھی، کہ آپ رولز چینج کر لیں یا ریلیکس کر دیں. ہم نے اس کو کمیٹی پہ اٹھایا، فوزیہ صاحبہ نے وہ بھی دبا دیا. مطلب what are they talking about؟ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو فوزیہ وہاب صاحبہ سے ان دونوں سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد.